رومیوں کے نام پر اس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جس بھائیوں اور بہنوں، ہمارا ایک دنیاوی دستور ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اس کو تحفہ ہم اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں دیتے، ہم تحفہ دیتے ہیں اگلے بندے کی حیثیت دیکھ کر۔ جس کو تحفہ دینا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ سب اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ امیر ہے یا غریب ہے، ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم جب بھی کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے بندے کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ اگر کوئی بہت آفیسر ہے، بڑا ہے، ہم پھر اس کو گفٹ بھی ہلکا سا دیں گے کیونکہ وہ بہت امیر آدمی ہے، اس کو تو گفٹ کی ضرورت نہیں ہے، ایسے نہیں۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا آفیسر ہے، ایک بڑا آدمی ہے، تو پھر ہم اس کو گفٹ بھی اپنی جیب کو نہیں دیکھتے، ہم اس کی حیثیت کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی غریب شخص ہے، عام اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، تو پھر اس کو گفٹ ہم اپنی پاکٹ نہیں دیکھ کے دیتے، پھر ہم اس کی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں کہ چلو ماڑا بندہ ہے نو کہہ رہے ہو تو $1 شاپ تمہیں کو لیا دیو، یہ نیچرل ہے اور یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے، ہم سب بھی جو یہاں پر ہیں ہم سب ہی تقریباً ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم اگلے بندے کو دیکھتے ہیں جس کو ہم نے دینا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، اور ہم اس کی حیثیت، پوزیشن اور معیار کے مطابق اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا کو ہم 2 طریقوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ خدا نے 2 طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ ایک وہ طریقہ ہے جسے علماء جو کرسچن سکالرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ عام مکاشفہ ہے۔ عام مکاشفہ کیا ہے کہ جب آپ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے خدا کی قدرت اور خدا کی الوہیت نظر آتی ہے۔ چاند، سورج، ستارے ہیں، صدیوں سے ایک سسٹم میں چل رہے ہیں، درخت ہیں، بیج بوتے ہیں، وہ چند سالوں بعد ایک بڑا درخت بنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو دنیا کی پیدائش سے لے کر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان ساری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ان کا بنانے والا ہے، کوئی ان کو ترتیب دینے والا ہے، کوئی ہے جس نے آج تک ان کو سنبھالا ہوا ہے۔ جب ہم سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں اور سائنس کی کسی بھی شاخ کا ہم مطالعہ کر لیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی باریکی سے
اتنے سسٹمیٹک طریقے سے کوئی تو ہے جس نے یہ سارا کچھ خلق کیا ہے۔ آپ درختوں کا مطالعہ کر لیں، آپ جانوروں کا مطالعہ کر لیں، آپ انسانوں کا مطالعہ کر لیں، آپ فضا کا، خلا کا، زمین کا، سمندروں کا، جو سمندروں کی جو حیات ہے، نباتاتی جو یہ جو پانی کے آبی حیات ہے، آپ اس کی اسٹڈی کر لیں، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ کوئی تو ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، جس نے یہ ترتیب دیا ہے اور وہ آج تک اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ خدا کا عام مکاشفہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں۔ دوسرا وہ طریقہ جو خاص مکاشفہ ہے وہ کتاب مقدس بائبل ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں۔ دنیا اور خدا کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات یہ عام مکاشفہ ہے جس میں سے ہم خدا کو دیکھتے ہیں، اور کتاب مقدس بائبل خدا کا خاص مکاشفہ ہے نا۔ بائبل مقدس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مکاشفہ کی کتاب، ہے نا، لیکن مکاشفہ کا مطلب ہے ظاہر کرنا، انکشاف کرنا، بھید پر سے پردہ اٹھانا۔ تو دنیا بھی ایک مکاشفہ ہے، خدا کی بنائی ہوئی ساری چیزیں بھی ایک مکاشفہ ہے، لیکن وہ عام مکاشفہ ہے، لیکن خاص مکاشفہ بائبل مقدس ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کو جانتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کو جانتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ جیسے ہم کسی کو گفٹ جب دیتے ہیں تو اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ دیکھ کر تو خدا کی بھی جو تمجید ہے، خدا کی جو شکر گزاری ہے، وہ بھی خدا کے معیار کو دیکھ کر ہمیں کرنی چاہیے۔ اور آج جس مضمون پر میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لائق شکر گزاری۔ صرف شکر گزاری نہیں، کس مضمون کے تحت؟ لائق شکر گزاری، یعنی ایسی شکر گزاری جو واقعی خدا کے معیار کے مطابق ہے۔ پالوس رسول نے جب رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھا تو وہ کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عام مکاشفے کے ذریعے سے بھی خدا کو جان لیا ہے اور خاص مکاشفے کے ذریعے سے بھی خدا کو جان لیا ہے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے خدا کو جاننے کے باوجود خدا کے معیار اور خدا کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہیں کی۔ میں نے آپ کو ایک عام مثال دی ہے اور یہ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کو اس بات کا بخوبی تجربہ ہے کہ جب ہم انسانوں کو دیتے ہیں تو ہم ان کی حیثیت دیکھتے ہیں، اپنی نہیں، لیکن جب خدا کی شکر گزاری ہے پھر ہم اپنی حیثیت دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ جس خدا کی ہم تمجید کرنے آئے ہیں، جس خدا کی ہم شکر گزاری کر رہے ہیں، اس کا معیار کیا ہے۔ ہمیں اس کے معیار کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہوئے لائق طور سے شکر گزاری کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب کے کسی ملک میں ایک امیر شخص تھا، تو اس کے جو ملازم تھے وہ اپنے ملازموں کو ایک تو اعلیٰ لباس، اچھی پوشاک اور سواری کے لیے بھی اچھا جانور دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایک درویش جو خدا کی عبادت کرتا تھا، جس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، جو ہمیشہ خدا کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارتا تھا، وہ ایک دفعہ جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑا اچھا لباس انہوں نے پہنا ہوا، بڑے اچھے جانور پر، گھوڑے پر یا گدھے پر وہ سوار تھے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کوئی شہزادے ہیں یا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں امیر شخص ہے، یہ اس کے غلام ہیں، اور اس کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو اچھا لباس اور اچھی سواری دیتا ہے۔ اس
درویش بندے نے، اس خدا کی عبادت کرنے والے بندے نے، اس نے خدا سے شکوہ کیا اور کہتا ہے کہ مالک، اس امیر سے تو کچھ سیکھ، میں اتنی تیری عبادت کرتا ہوں، اتنی تیری بندگی کرتا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ نہ میرے پاس کھانے کو کچھ اچھا ہے، نہ میرے پاس پہننے کچھ اچھا ہے، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، میں اتنی تکلیف میں زندگی گزارتا ہوں، جب سردی آتی ہے تو میرے پاس پہننے کو گرم کپڑے تک نہیں ہیں، تو خدا تو کیسا خدا ہے؟ یہ بندے کو دیکھ، یہ اپنے غلاموں کو کتنا اچھا ٹریٹ کرتا ہے، اپنے غلاموں کو کتنا اچھا دیتا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، اور میں اتنی مصیبت میں۔ خدا سے شکوہ کیا، خدا سے گلہ کیا۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے اس امیر آدمی کو قید کر لیا اور اس کے غلاموں کو بھی پکڑ لیا۔ غلاموں کو اس نے بہت مارا، بڑا تشدد کیا غلاموں پر، ان کے لباس، ان کے جانور، یہ وہ سارا کچھ جاتا رہا، اور وہ نوکروں کو مارتا تھا بادشاہ کہ اس کے راز بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے راز نہیں بتا سکتے۔ ان غلاموں کو اتنا مارا گیا کہ ان میں سے بہت سارے مر گئے، لیکن انہوں نے اس امیر آدمی کے جو راز تھے وہ بادشاہ کو نہ بتائے۔ تب ایک آواز اس درویش کو آئی کہ تو مجھے کہتا تھا کہ اس امیر کو دیکھ کہ وہ اپنے غلاموں سے کیسا برتاؤ کرتا، تجھے تو غلاموں سے برتاؤ کرنا بھی نہیں آتا، تو کیسا خدا ہے؟ اور اسے آواز یہ آئی کہ اس امیر جیسے غلاموں جیسا تو بن کے دکھا، کہ وہ مرنے کو تیار ہیں، ظلم سہنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے اس آقا کے خلاف زبان نہیں کھولتے۔ جتنی بھی ان کو تکلیفیں پہنچے، جتنا بھی ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی اپنے آقا کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرے۔ تو مجھے تو کہہ رہا ہے کہ تو وہ جیسا بن، تو خود بھی تو غلاموں جیسا بن، تو خود بھی اچھا غلام نہیں بن رہا، تو خود بھی تو صرف شکوے ہی کرتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں، یا ایسی سوچ آ سکتی ہے کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ساری مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں؟ ساری بیماریاں ہمارے گھر کے رستہ انہوں نے کیوں دیکھ لیا ہے؟ ساری مشکلات مجھ یا میرے گھرانے پر ہی کیوں آتی ہیں؟ حالانکہ میں تو دعا کرنے والا ہوں، میں تو دعا کرنے والی ہوں، اور وہ لوگ جو دعا نہیں کرنے والے، خدا کی عبادت نہیں کرنے والے، ان پر اتنی مصیبتیں نہیں ہیں، جبکہ ہم جو خدا کی عبادت کرتے ہیں ہم پر بہت مصیبتیں ہیں۔ اگر تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں شکوے، اگر تو ہم ہمیشہ خدا کے سامنے گلے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحیح طور پر خدا کے بندے بننا ہی نہیں آیا، ہم درست طور سے خدا کے بندے بنے ہی نہیں ہیں۔ ہم صرف ایسے ہیں جو شکوے اور خدا کے ساتھ گلے کرتے ہیں، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرنے والے ہوں، اور اس کے معیار اور اس کی خدائی کے لائق۔ کہتے ہیں کہ بھکاری آدمی جو ہوتا ہے نا، مانگنے والا، اس کو اگر پہچاننا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیں بھی نہ تو وہ پھر بھی اور ہی مانگے گا۔ وہ کچھ نہیں، اس کو یہ نہیں ہوگا کہ فرض کرے وہ کہتا ہے نا، آپ بازار جاتے ہیں، آپ کو مل گیا ہے،
اس نے روٹی پکڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس نے صبح سے پکڑی ہوئی ہے، تو سب کو وہی روٹی دکھاتا ہے کہ میں نے روٹی لے لیا، مجھے سالن لے دیں۔ آپ اسے سالن لے دیں، کیا وہ مانگنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ اور مانگتا رہے گا، حالانکہ ضرورت تو اس کی پوری ہوگی نا۔ بیکاری جو ہے وہ ضرورت پورا ہونے پر بھی اور پھر وہی کام کرے گا، اور وہ کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا، اگر کرے گا بھی تو صرف لفظی یا سطحی طور پر، وہ دل سے کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ یہ بیکاری کی نشانی ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں بیکاری نہیں بنایا کہ جب وہ ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے تو پھر بھی ہم مانگتے ہی رہیں، پھر بھی ہم بیکاری کے بیکاری ہی رہیں۔ جب ہم نے اس سے مانگا ہے اور اس نے ہمیں دیا ہے تو پھر ضرور ہے کہ ہمارا رویہ شکر گزاری والا ہو۔ ہم ہمیشہ صرف خدا کے بیکاری نہ بنے رہیں، ہم شکر گزار بھی ہوں، کیونکہ وہ بہت کچھ ہمیں ہر روز بخشتا ہے۔ اور شکر گزار دل کی یہ نشانی ہے کہ وہ صرف اچھے حالات میں نہیں، بلکہ جب حالات ٹف بھی ہوں، حالات برے بھی ہوں، حالات اس کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہے ہوں، وہ پھر بھی خدا کا شکر کرتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا پرانے عہد نامے میں دانیل کی کتاب کو۔ دانیل غلامی کے دور میں زندگی گزار رہا تھا، اور مادی فارس جو موجودہ ایران ہے، یہ اس وقت اپنے قانون میں اتنے پابند تھے، اتنے پکے تھے کہ اگر کوئی ایک قانون بن جاتا تو اس کی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی تھی، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ جو قانون بن گیا تو بن گیا، پھر چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس قانون میں تبدیلی وہ نہیں کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے 120 ناظم مقرر کیے، 120 ناظموں کے اوپر اس نے 3 وزیر لگا دیے تاکہ جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ درست طور سے ہوتی رہے۔ اور ہوا یہ کہ ان 3 وزیروں میں سے ایک دانیل تھا۔ اب دانیل چونکہ خدا کے روح سے بھرا ہوا تھا، خدا نے اسے حکمت اور دانائی بخشی تھی، تو وہ ان جو باقی 2 تھے ان سے بھی زیادہ جو مقام ہے وہ دانیل کا بن گیا۔ بادشاہ کی نظر میں دانیل کا ایک خاص مقام تھا، تو باقی سارے اس سے جالس ہوتے تھے۔ یاد رکھیں، جب کہیں پر کوئی ترقی کرتا ہے تو اسی کی ترقی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں حسد بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن خدا کے لوگ حسد نہیں کرتے۔ حسد کرنا ابلیس کے لوگوں کا کام ہے۔ ایک طرف جہاں پر کوئی ترقی کرتا ہے، دوسری طرف اسی کی ترقی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حسد میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ دانیل ترقی کر رہا تھا، باقی سارے لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دانیل کو کسی طرح ڈاؤن کریں۔ وہ کوشش کرتے رہے تاکہ اس کی کوئی نہ کوئی غلطی پکڑے۔ انہوں نے جاسوس اس کے پیچھے لگا دیے، لیکن دانیل میں کوئی بھی غلطی پکڑنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، اس طرح سے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، چلے مذہبی لحاظ سے مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور مذہبی کارڈ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ، تیرے سارے وزیروں نے، سارے ناظموں نے، ہم نے سارے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک قانون ہم نے پاس کیا ہے، اور قانون یہ ہے کہ 1 مہینے تک، 30 دنوں تک ہمارے ملک میں کوئی بھی شخص بادشاہ کے علاوہ اور کسی معبود سے وہ درخواست نہیں کرے گا، کسی اور معبود سے کوئی بھی وہ التجا نہیں کرے گا، کسی انسان سے کوئی التجا نہیں کرے گا۔ جتنے بھی لوگوں نے کرنی ہے وہ صرف اور صرف 1 مہینے تک صرف تجھ بادشاہ سے درخواست کریں گے۔ اور انہوں نے یہ قانون پاس بھی کروا لیا، بادشاہ نے اس پر مہر بھی کر دی، قانون بن گیا، اور مادی فارس کا قانون جو ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ قانون کی اگلی شک یہ تھی کہ اگر کوئی ایسا کرے
اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو شیروں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ اب جب قانون بن گیا، قانون پاس ہو گیا، سائن ہو گیا، مہر ہو گئی، اور یہ خبر دانیل تک پہنچی، تو دانیل اس نے کہا نہیں، او ہو اے کی ہو گیا، اے تو ایک نئی ٹینشن بن گئی۔ دانیل نے کیا کیا؟ وہ اپنی روٹین کے مطابق، معمول کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنی کوٹھری میں گیا، دعا کی اور ساتھ شکر گزاری کی۔ حالانکہ قانون اس کے خلاف پاس ہوا ہے۔ یہ زندہ خدا کی عبادت کرنے والا شخص دانیل، جس کی کوٹھری کا دروازہ بھی، کھڑکی بھی یروشلم کی طرف کھلتی تھی، جو دن میں 3 بار گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا کرتا تھا، جب اس کو پتا چلا کہ یہ قانون بن گیا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے گا، کسی اور سے دعا کرے گا، کسی اور سے التجا کرے گا، تو اس کو شیروں کے آگے ڈالا جائے گا۔ تو قانون تو دانیل کے خلاف پاس ہوا، لیکن دانیل کیا کر رہا ہے؟ دعا اور شکر گزاری۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کی دعا کے کیا الفاظ تھے، ہم نہیں جانتے کہ اس نے دعا میں خدا سے کیا کیا مانگا، لیکن شکر اس نے کیا کہ خداوند جو بھی ہے تیرا شکر ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شکر گزار جو دل ہے نا، یہ ہر طرح کے حالات میں شکر گزاری رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جب حالات اچھے ہوں تب ٹھیک ہے شکر گزاری، ہم بڑے خدا کے شکر گزار ہیں، لیکن جب حالات برے آ جائیں، مشکل آ جائیں، ٹف آ جائیں، تب بھی ہمیں ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تین ماہ پہلے کی بات ہے، 3 ماہ جولائی میں MRF میں جب سیلاب آیا، اور ہم سب کو پتہ ہے وہاں پر کیا صورتحال بنی، ظاہر لوگوں کے گھروں کا سارا جو سامان ہے وہ پانی میں خراب ہوا، ضائع ہوا، اتنے سالوں سے جو انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی تھی ایک دم۔ تو میں وہاں پر جب اگلے دن گیا شام کو وزٹ کے لیے، لوگوں کے لیے دعا کی، تو حیرانی کی بات یہ تھی کہ سارا کچھ لٹ جانے کے بعد بھی، سارا کچھ خراب ہو جانے کے بعد بھی لوگ مجھے ہدیے دے رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ کا نقصان ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ خدا کو دے رہے ہیں۔ یہ شکر گزار رویہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں لے نہیں رہا تھا، میں نے نہیں لیے، کیوں؟ میرا دل کرتا تھا میں ان کو دوں، میں ان کی مدد کروں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی زندگی کے لیے شکر گزار تھا، وہ اپنی زندگی کے لیے شکر گزار تھے۔ چونکہ وہ شکر گزار تھے اس لیے وہ دے رہے تھے، میں شکر گزار تھا تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ کروں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے 2 بار ہمارے لیے ممکن کیا کہ ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کر سکیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ وجہ کیا ہے کہ شکر گزار رویہ صرف مانگتا نہیں ہے کہ دے دیو، یہ صرف یہ بکاریوں کا کام ہے کہ دے دیو، اور دے دیو، اور دے دیو۔ شکر گزار جو ہے وہ دینے والا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو دوں، میں خدا کو دوں، میں خدا کی خدمت میں لگاؤں۔ وہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، مشکل سے مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، مالی مشکلات آ جائیں، صحت کے لحاظ سے مشکلات آ جائیں، کاروباری مشکلات آ جائیں، خاندانی مشکلات آ جائیں، شکر گزار دل ہمیشہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں خدا کی خدمت کے لیے دوں، میں خدا کی خدمت میں لگاؤں، کیونکہ خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا کتنا لٹ گیا، کتنا میرا نقصان ہو گیا، کتنا میرا ضائع ہو گیا، کتنا خدا نے پانی بھیج کے میرا نقصان کر دیا، نہیں۔ اس لیے ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرنے والا ہمیں بننا ہے، اور خدا کے معیار اور خدا کی شان کے مطابق۔ ہم اس درویش کی طرح سوچ سکتے ہیں، یا سوچ آ سکتی ہے کبھی بھی، کہ دیکھیں جو شیطان کے نمائندے ہیں، جو شیطان کے غلام ہیں، شیطان نے کتنا کچھ اپنے لوگوں کو دے رکھا ہے، شیطان بھی دیتا ہے۔ جڑے شیطان دے آسرے تے نکلتے ہیں ڈاکو، شیطان انہوں نے بڑا کوئی راتوں رات کنے کو لٹ لے ہوندے نے،
بہت سارے لوگ ہیں جو اس دنیا کے سردار، اس دنیا کے خدا، اس جہان کے خدا ابلیس سے مانگتے ہیں اور ابلیس ان کو دیتا ہے، تھپکی دینا رہتا، ٹھیک ہے لگے رہو پٹھے کما سے۔ لیکن ہمیں جو خدا کے لوگ ہیں، ہمیں اس کے درست شکر گزار وہ غلام تو ہمیں بناتا ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی شکر گزاری کی بات ہے۔ اس نے آج تک ہمیں غلام بنایا ہی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں اپنا نوکر نہیں بلکہ تمہیں اپنا دوست کہوں گا، میرے نوکر نہیں ہو تو میرے دوست ہو۔ بھائی بھی بنایا اس نے، خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا ہے، غلام نہیں بنایا۔ یوحنا کی انجیل میں ہے کہ جو غلام ہے وہ گھر کا مختار نہیں ہے، وہ بھیدوں کا بھی مختار نہیں ہے، بیٹا مختار ہے، اور ہمیں خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہوں، بیماری، غربت، خاندانی مشکلات، کاروباری مشکلات، جابز میں مشکلات، روزگار کی مشکلات، کئی طرح کی مشکلات ہو سکتی ہیں، ہمیں ہمیشہ خدا کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور اس کی شکر گزاری کرنا ہے، کیونکہ خدا شکر گزار دل کو پسند کرتا ہے اور خدا شکر گزار دل کو اور زیادہ برکت بخشتا ہے۔ سو خدا ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم مشکل سے مشکل حالات میں بھی شکر گزار ہوں۔ دانیل، اس کو پتا تھا کہ یہ حالات میرے خلاف ہو رہے ہیں، قانون میرے خلاف بن گئے، لیکن اس نے شکر گزاری کی۔ ہم سارے واقف ہیں کہ کیسے خدا نے اسے بچا لیا، کیسے خدا نے شیروں کے بھی منہ بند کیے اور خدا نے اسے اپنی برکتوں سے نوازا۔ سو خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔